الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دی وقار، آج ہم بخیل کے متعلق عرض کریں گے کہ ایک دفعہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی جس کا دایاں ہاتھ خشک ہو چکا تھا۔ عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو کر پہلی حالت پر آ جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اس ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ وہ عورت بولی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب دیکھتی ہوں کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، جہنم کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور جنت سجا چکی ہے۔ جہنم کی ایک وادی کے عین درمیان کیا دیکھتی ہوں کہ میری ماں جل رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چربی کا ٹکڑا ہے اور ایک معمولی سا کپڑا جس سے وہ جہنم کی آگ کو دور کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں خواب میں اپنی ماں سے سوال کرتی ہوں کہ عذاب کی اس وادی میں آپ کیوں ڈالی گئی، حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوا کرتی تھی دنیا میں۔ تو ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹی، دنیا میں بخیل ہوا کرتی تھی، بخل کرتی تھی، یہ ٹھکانہ بخیلوں کا ہے۔ اور پھر میں اپنی ماں سے پوچھتی ہوں کہ امی جان، یہ چربی اور یہ چھوٹا سا رومال کا کپڑ ٹکڑا یہ کیا ہے؟ تو ماں جواب دیتی کہ بیٹا، جو زندگی میں ایک مرتبہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے وہ صدقہ ہے، اس سے میں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ عورت بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے ابا جان کہاں ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ سخی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں سخیوں کے مقام پر رکھا ہے اور حوض کوثر پہ ڈیوٹی ہے۔ عورت بولی، یا رسول اللہ، میں نے یہ سن کے خواب میں ہی اپنے والد کے پاس گئی، میرے والد حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں اور لوگوں کو جام پہ جام پلا رہے ہیں۔ تو میں عرض کرتی ہوں، ابا جان، میری والدہ جہنم میں جل رہی ہے، سخت پیاسی، آپ جام کا کوثر بانٹ رہے ہیں، ایک جام مجھے بھی دے دیجئے تاکہ میں اپنی پیاسی والدہ کو پلا سکوں۔ تو اس پر ابا جان کہتے ہیں کہ تیری ماں بخیلوں اور عاصیوں کے مقام پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوثر کا پانی عاصیوں پر حرام کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں باپ کی نظر سے بچ کر ایک چلو حوض کوثر کے پانی کا بھرتی ہوں، اپنی والدہ کے پاس لے جاتی ہوں۔ جب میں چلو پانی کا بھرتی ہوں تو ایک ہیبت ناک آواز آتی ہے کہ کس نے آب کوثر کا پانی جہنمی کو پلا دیا، اور جس ہاتھ سے اس نے پانی نکالا وہ ہاتھ اس کا خشک ہو جائے۔ جس نے بھی جہنمی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اس کا ہاتھ خشک ہو جائے۔ وہ عورت کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز میں نے خواب میں سنی اور صبح جب بیدار ہوئی تو واقعی میرا دایاں ہاتھ خشک ہو چکا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی غور اور توجہ سے اس عورت کی خواب کو سنا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اس عورت کے خشک شدہ ہاتھ پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ہاتھ صحیح سلامت کر دیا۔